اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ MSHD نیوز کی ناظرین السلام علیکم، امید ہے آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے کہ بنگلہ دیش قومی اسمبلی تعطیل کر دی گئی اور اس PTI کا صوبائی میں جلسہ کامیاب تھا یا ناکام تھا، اور تقریریں کیا تھی، کیا اس کا اثر پڑے گا یا نہیں پڑے گا، اس کے ساتھ ہم آپ لوگوں کو تفصیلات کے ساتھ بتائیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں، گزشتہ روز ہم نے جیسے آپ کو ویلاگ میں بتایا تھا کہ بنگلہ دیش کی وزیر اعظم شیخ حسینہ ملک سے بھاگ گئی اور اس کے ساتھ اس نے انڈیا میں جا کر اپنا استعفے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد کل صدر مملکت نے ان کے بنگلہ دیش کے اسمبلی تعطیل کر دی، اور تعطیل کرنے کے بعد کیا اب وہاں کے الیکشن ہوں گے یا نہیں، اس کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی قومی اسمبلی تعطیل ہونے کے بعد 60 دن یا 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد الیکشن ہوں گے۔ جب اس کا شیڈول یا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن بھی لگی، ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کر دیں گے۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو بتاتے ہیں کہ اصل ماجرا کیا تھا، اسٹوڈنٹ نے احتجاج کیوں کیا، اس کی وجہ پیچھے کیا تھی۔ سب سے پہلے ہم آپ لوگوں کو پہلے بھی بتا چکے ہیں، آپ اس بار پھر انفارمیشن دے رہے ہیں کہ یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کا احتجاج اس معاملے پر تھا کہ کوٹا سسٹم ختم کیا جائے۔ مثال کے طور پر جو بنگلہ دیش کی آزادی کی تاریخ میں شامل تھے، ان کی نسلوں کو اپنا امتحان آسان ہوتا، ان کی مدت ملازمہ میں بھی عمر یا ایج کا کوئی حد نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر 20 یا 25 سال حد عمر کی ہوتی، لیکن دوسرے لوگوں کے لیے یہ حد مقرر ہوتی، ان کے لیے ٹیسٹ الگ ہوتا اور دوسرے اسٹوڈنٹ کے الگ ہوتا، اور یہ کوٹا 56% تھا۔ بنگلہ دیش کے طالب علموں نے پہلے بھی احتجاج کیا، جو اس کے بعد اسے کام کرتے، پھر اس کے بعد ہائی کورٹ کا فیصلہ آنے کے بعد اسٹوڈنٹ نے پھر ایک احتجاج شروع کیا۔ احتجاج شروع کرنے کے بعد پورے بنگلہ دیش میں پھیل گیا، اور اس پھیلنے کی وجہ سے حسینہ واجد نے گزشتہ روز میڈیا پر بیان دیا، کہا کہ یہ دہشت گرد ہیں، طالب علم نے انہیں ہم کچل دیں گے، یہ دہشت گرد ہیں، انہیں ہم کچل دیں گے۔ اس کے بعد حسینہ واجد نے فوج کو حکم دیا کہ گولی مارے، اور بہت سے لوگ مارے گئے، جس کے بعد بنگلہ دیش کی صورتحال کنٹرول سے باہر ہوئی اور بنگلہ دیش کی حسینہ واجد کا تخت الٹ دیا گیا۔ اور اس سے پہلے کیا حسینہ بنگلہ دیش میں ایسا ہوا جی، سب سے پہلے جب بنگلہ دیش آزاد ہو، اس کے بعد فوجی بغاوت ہوئی بنگلہ دیش میں، پہلی بغاوت جس میں شیخ مجیب الرحمان کو بھی قتل کر دی گئی۔ اس کے بعد پھر 3، 4، 5ویں بغاوت ہے، لیکن اس بار یہ عوام کی بغاوت ہے، عوامی احتجاج کری تو بنگلہ دیش میں ایسی صورت ہے۔ اور 2009 کے بعد حسینہ شیخ وزیر اعظم بنے، اس کے بعد شیخ حسینہ نے کیوں اس طرح کیا، سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے کہ پاکستانی کنٹرول میڈیا جھوٹ بول رہا ہے، پاکستانی میڈیا کنٹرول ہے، یہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں بولتا۔ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان فلانا ڈھنگانا خان، سب سے پہلے بتائیں کہ وہاں وہ بربریت کرتی تھی، وہ اپوزیشن کی جماعتوں کو پھانسی دیتی تھی، اور سب سے پہلے کہ وہ اپنے مخالفین کو مارتی تھی، جیسے آج پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے، ویسے بھی بنگلہ دیش کی شیخ حسینہ بھی اسی طرح کرتی۔ جیسے آج مریم نواز PTI کی ریلی نہیں نکلتی، اس پر دفعہ 144 نافذ کر دیتی ہے، کوئی کارکن نکلے اس کو مقدمہ جاری کر دیا جاتا ہے اور دہشت گردی مقدمہ پیش کیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس بھی تھا۔ اب پاکستانی جو بڑے بڑے TV چینل بتا رہے ہیں کہ شیخ مجیب کا مجسمہ توڑ دیا، تو پھر آپ بتائیں کہ آپ جناح ہاؤس پر کچھ لوگ ہیں جو غیر قانونی، میں نہیں چاہتا کہ نہیں جانا چاہیے، لیکن ان لوگوں کو بھی پھر سزا ہوگی، یا روزانہ ہم TV پر دیکھتے ہیں، ہم 9 مئی کی مذمت کرتے ہیں، ڈھنگانا، ہم تو 3 ماہ سے TV دیکھنا بھی چھوڑ دیا تھا، روزانہ آتے تھے 9 مئی کی ہم مذمت کرتے ہیں، 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی، ہمارا ذہنی توازن بھی خراب ہونے لگا تھا کہ روزانہ کی بنیاد پر 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی 9 مئی روٹی کھاؤ، 9 مئی بجلی کا، نون لیگ والوں کو پوچھو معیشت کیوں نہیں ٹھیک ہو رہی، 9 مئی ہو گیا، آپ نے الیکشن چوری کیا، 9 مئی ہو گیا تھا، آپ بجلی کے بل کیوں زیادہ 9 مئی ہو گیا تھا، بھائی آپ کیا پاکستان ترقی کرے گا، نہیں جی 9 مئی ہو گیا، کیا آپ پاکستان کی معیشت کے بارے میں ایسے پہلے عمران خان کے دور میں تیل سستا تھا، آپ کیوں مانگے، جی 9 مئی ہو گیا، پہلے آپ کہتے تھے کہ پاکستان کی معیشت اوپر جا رہی تھی، کیوں آپ عمران خان کے دور آپ کیوں نہیں، جی 9 مئی ہو گیا، آپ جی کسانوں سے گندم کامریڈ کیوں خریدی گئی، جی 9 مئی ہو گیا، اس کے بعد جی عدالتوں میں فیصلے آ رہے ہیں، جی 9 مئی ہو گیا، کوئی چیز ان سے پوچھو 9 مئی ہو گیا، 9 مئی 9 مئی 9 مئی۔ اب حسینہ شیخ مجیب کا تھوڑا وہی بھی ان کا مثال قائد اعظم کی طرح واقعہ، وہ بھی کہیں کہ شیخ مجیب اور روزانہ پریس کانفرنس ہوگی، یہ آپ کو بتاؤں گا شیخ حسینہ پھر بھی حکومت میں آ سکتی ہے،
کیونکہ 10 سال 5 سال بعد پھر حالات بدلیں گے، اور جو پچھلی ایک مرتبہ ہوا تھا جو بنگلہ دیش میں یہ ہوتا رہتا ہے ملک میں، جیسے نواز شریف ملک سے بھاگنے والوں میں آج بھی پہلے نمبر پر ہے۔ آپ باتیں ہیں کہ پی ٹی آئی کا ثوابی میں جلسہ کامیاب تھا ناکام تھا، صحافیوں کی مختلف ہے۔ میری رائے کہ عمران خان کے بغیر تو میں جلسہ دیکھتا نہیں، اس لیے میں جلسہ دیکھا نہیں ہے، لیکن جو میں نے صحافیوں سے سنا ہے اور صحافیوں سے ذرائع سے خبر ملی ہے کہ جلسے میں کم سے کم 7 اور 8 لاکھ لوگ تھے کم سے کم جلسے میں، اور زیادہ تر باہر لوگ تھے کیونکہ ٹریفک گرمی کی وجہ سے لوگ لیٹ ہے، جس کی وجہ سے جلسہ نے بہت جلد شروع کر دیا۔ جلسہ کم سے کم 9 بجے شروع ہونا چاہیے اور 2 بجے 11 بجے تک چلنا چاہیے۔ کیا پی ٹی آئی اسلام آباد میں جلسہ کر صاحب جلسے کامیابی کے بعد کیا اثرات ہوں گے؟ میرا خیال ہے کوئی اثرات نہیں ہوں گے جب تک آپ اسلام آباد میں دھرنا بیٹھ کر نہیں بیٹھیں گے اور اس پر آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ اسلام آباد کی جانب مارچ کب ہوگا یہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ اسلام آباد پی ٹی آئی کی قیادت اور شیر افضل مروت اور دیگر کا معاملات پر بھی ہم گفتگو کر چکے ہیں۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں۔ اب کیا حسینہ واجد ملک سے واپس آئیں گے یا نہیں؟ میں لکھ کر دیتا ہوں، حسینہ واجد 5-6 سال بعد 4-5 سال بعد ملک میں واپس آئے گی اور وزیر اعظم بھی بنے گی۔ کیا شیخ حسینہ کی پارٹی کو پابندی لگا دی جائے؟ شیخ حسینہ کی واجد کو پابندی نہیں کی کوئی، میرا ذاتی خیال ہے کہ شیخ حسینہ پھر نہ جیت جائے، کیونکہ بنگلہ دیش کی عوام انقلاب ہے، لیکن ابھی تک کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کیونکہ وہاں ظلم اور جبر کے خلاف نکلی، اور اس کے بعد شیخ حسینہ حکومت آئے گی۔ یہ بنگلہ دیش میں ایسا ہوتا رہا اور اس طرح ہوتا ہے۔ اسی طرح ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ بنگلہ دیش کے جو حالات ہیں اس کے پیچھے وجہ کیا تھی۔ سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حسینہ واجد وہاں ظلم و جبر کرتی تھی، جس طرح آج پنجاب اور وفاق اور سندھ میں ہو رہا ہے کہ زرداری جو جمہوریہ لوٹتے نہ وہاں جلسہ ریلی کرنے جیتے پی ٹی آئی کو نہ کچھ۔ اب آپ لوگ اگر 9 مئی مثال کے طور 9 مئی کی مذاق بنا دی حکومت نے، 9 مئی میں ایک مقدمہ لاہور کا شہری میاں والی گجرات سے سیالکوٹ کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ اس کا جواب کسی کے پاس نہیں۔ سب سے پہلے جب عدالت پوچھتے کہ 9 مئی کے چلان جمع کریں، اس تشویش کیا ہوئی تو کہتے ہیں جی جناب ہمیں ٹائم دے، 1.5 سال سے ہو رہا ہے، کوئی ٹائم عدالت سے ثبوت نہیں پہ، کسی ایک کا ٹرائل ہی نہیں ہوا اور کسی کو سزا نہیں ہوئی، اس لیے عدالتیں میں پھر کہتے ہیں 9 مئی پاکستانی قوم کو 9 مئی سے کوئی تعلق نہیں، پاکستانی کا مقصد صرف بجلی کے بل کم ہے اور مہنگائی کم ہو۔ ہم آپ لوگوں کے ساتھ تفصیل کے ساتھ شیخ حسینہ کے بارے میں بتا چکے ہیں اور عمران خان کا کامیاب جلسے کے بارے میں بتا چکے ہیں۔ اب آتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف اگلا جلسہ 13 کو کر پائے گی نہیں، اور شیر افضل کا معاملات کیا حل ہوں گے یا نہیں، اس کے بارے میں آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں کہ شیر افضل مروت پی ٹی آئی کے چیئرمین بریسر گور علی سے ملاقات کی اور 2 دن کا ٹائم دے کہ آپ صبر کریں، ہم عمران خان سے ملاقات کرنی چاہیے اور عمران خان اسے حکم دے کہ آپ پنجاب میں لیڈ کریں اور پنجاب کی لیڈ شیر افضل مروت کو لاہور میں لیڈ کریں اور کراچی میں شیخ عادل کو کریں اور گوجرانوالے میں چودھری پرویز الہی کو اور ملتان سے زین قریشی کو اور دیگر لوگوں کو لیڈ کرنی چاہیے، اور ہر جگہ ہر حلقے سے لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے تاکہ عمران خان کی رہائی کے امکان ہو سکیں۔ لیکن اگر ایسا نہیں کرے تو پی ٹی آئی کے ارکان عمران خان کی رہائی میں کور ڈالیں گے، یہ آپ لوگوں کو بل میں اور مجھے بل میں۔ آپ جانتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کی جو صدیق جان نے دی ہے وہ غلط ہے، اس پر میں ایگری نہیں کرتا ہوں۔ امید ہے یہ آپ کو ویڈیو اچھی لگی، شکریہ۔